السلام علیکم دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم استقبال ہے۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر چھوٹی سے چھوٹی معلومات آپ کو فوراً حاصل ہو سکے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ دوستو، اگلی کہاوت کچھ اس طرح سے ہے: آپ سے آئے تو آنے دو۔ دوستو، اس کہاوت کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے جب کوئی شخص کسی کام کو کرنا تو نہیں چاہتا مگر لالچ کی وجہ سے وہ کام اس کو کرنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ یہاں ہے، اگر کوئی شخص کسی لالچ میں پڑ کر کسی بہانے کوئی کام کرے یا اس کام کو بہانہ بنا کر کرے جسے وہ برا سمجھتا ہو، اس کہاوت کا اس پر اطلاق ہوگا۔ اس کہاوت سے متعلق چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں۔ کہانی کچھ اس طرح سے ہے: ایک مریض گوشت نہیں کھاتا تھا۔ ایک روز اپنی بیوی کے اصرار پر اس نے تھوڑا سا گوشت کا شوربہ چکھ لیا۔ شوربہ مزیدار لگا۔ طبیعت للچائی تو اس نے بیوی سے کہا، تھوڑا سا شوربہ اور دے دو۔ آئیے اب مطلب سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی لالچ میں پڑ کر کسی بہانے کوئی کام کرے، کوئی شخص کوئی ویکتی لالچ لوبھ میں پڑ کر اور بہانہ بنا کر کوئی کام کرے، اس کام کو بہانہ بنا کر کرے جسے وہ برا سمجھتا ہو، اور ایسا کام کرے جسے وہ کیا سمجھتا ہو؟ برا سمجھتا ہو، اپنے لیے ناجائز سمجھتا ہو، اس کہاوت کا اس پر اطلاق ہوگا۔ تو ایسے موقع پر اس کہاوت کا استعمال کیا جائے گا۔ اس کہاوت سے متعلق، اس کہاوت سے سمبندھت چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں، یعنی کہاوتیں ہیں۔ کہانی کچھ اس طرح سے ہے: ایک بار ایک مریض ہوتا ہے جو گوشت نہیں کھاتا تھا۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، کوئی شخص ہے اسے گوشت کھانا پسند نہیں ہوتا ہے۔ ایک روز اپنی بیوی کے اصرار پر، تو ایک دن اس کی بیوی نے اس سے نویدن کیا کہ تھوڑا سا گوشت کا شوربہ چکھ لیا۔ تو اس نے اپنی بیوی کے کہنے پر، اس شخص نے اپنی بیوی کے کہنے پر تھوڑا سا شوربہ چکھ لیا۔ شوربہ مزیدار تھا۔ جب اس نے شوربے کو چکھا تو شوربہ مزیدار لگا اسے۔ طبیعت للچائی، اس نے بیوی سے کہا۔ جب اسے شوربہ اچھا لگا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، تھوڑا سا شوربہ اور دے دو، کہ کیا مجھے تھوڑا سا شوربہ اور ملے گا؟ بیوی جب شوربہ نکال کر دینے لگی تو اتفاق سے اس میں ایک بوٹی بھی آ گئی۔ بیوی نے جیسے ہی چاہا کہ بوٹی کو اس کے برتن سے نکال لے تو شوہر بولا، جو آپ سے آئے تو آنے دو۔ لہٰذا بیوی نے ایسا ہی کیا اور کئی بوٹیاں اس کے برتن میں نکال کر پیش کر دی، جنہیں اس شخص نے خوب مزے لے لے کر کھایا۔ آئیے مطلب سمجھتے ہیں۔ بیوی جب شوربہ نکال کر دینے لگی تو اتفاق سے اس میں ایک بوٹی بھی آ گئی۔
जैसे ही बीवी ने शोरबा निकालना शुरू किया तो इत्तेफाक यानी संयोग से एक बोटी गोश्त का टुकड़ा भी उनके बर्तन में आ गया। बीवी ने जैसे ही चाहा कि बोटी को उसके बर्तन से निकाल ले तो शौहर बोला। जैसे ही बीवी ने चाहा कि बोटी को उनके बर्तन से निकाल ले, क्योंकि वो बोटी खाना पसंद नहीं करते थे। तो इतने ही शौहर बोल पड़े, जो आपसे आए तो आने दो। और उनके शौहर ने ये कहावत फ़ौरन बोली कि अगर आपसे आती है तो आने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिहाजा बीवी ने ऐसा ही किया और उनके इस कहावत के कहने पर उनकी बीवी ने ऐसा ही किया। कई बोटियाँ उसके बर्तन में निकाल कर पेश कर दी और उनकी बीवी ने शोरबा की बजाय अब बोटियाँ निकालना शुरू कर दी और उनके बर्तन में पेश कर दी, जिन्हें उस शख्स ने खूब मज़े ले लेकर खाया। और उस शख्स ने, जो पहले गोश्त नहीं खाता था, उसने खूब मज़े ले लेकर, खूब लुत्फ़ ले लेकर इन बोटियों को खाया। दोस्तों, जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि इस कहावत का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई शख्स किसी काम को करना तो नहीं चाहता लेकिन लालच की वजह से करता है। जैसा कि हमने इस कहानी में पढ़ा कि जो पहले शख्स था वो गोश्त को खाना पसंद नहीं करता था, लेकिन जब उसमें लालच पैदा हो गया तो उसने उस लालच की वजह से गोश्त खाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, दूसरी कहावत कुछ इस तरह से है। दूसरी कहानी एक पंडित जी से मुताल्लिक़ है जो सबको उपदेश दिया करते थे कि हिंदुओं के लिए बैंगन खाना नाजायज़ और खिलाफ मज़हब है। एक रोज़ किसी ने बैंगन से भरी हुई एक टोकरी उनकी खिदमत में पेश की तो उन्होंने उसे कबूल नहीं किया। पंडित जी की बीवी ये सब देख रही थी। उसके दिल में लालच पैदा हुआ। उसने पंडित जी से कहा, आपसे आए तो आने दो। बैंगनों से भरी हुई टोकरी देखकर पंडित जी के दिल में लालच पहले ही पैदा हो चुका था, लिहाजा वो राज़ी हो गए और बैंगनों से भरी हुई टोकरी कबूल कर ली। आइए दोस्तों, इसका मतलब समझते हैं। तो इस कहावत से मुताल्लिक़ दूसरी कहावत कुछ इस तरह से है। दूसरी कहानी एक पंडित जी से मुताल्लिक़ है जो सबको उपदेश यानी सलाह दिया करते थे कि हिंदुओं के लिए बैंगन खाना नाजायज़ और खिलाफ मज़हब है। वो पंडित जी सभी को उपदेश दिया करते थे कि हिंदुओं को बैंगन खाना मुनासिब नहीं है, वो नाजायज़ है यानी हराम है और खिलाफ मज़हब है और अपने धर्म के विरुद्ध है। एक रोज़ किसी ने बैंगन से भरी हुई एक टोकरी उनकी खिदमत में पेश की। तो एक रोज़ की बात है, जो पंडित जी बैंगनों को खाने से मना करते थे, उनके ही सामने एक शख्स ने उनकी सेवा में बैंगनों से भरी हुई टोकरी पेश कर दी तो उन्होंने इसे कबूल नहीं किया। तो पंडित जी ने उन बैंगन की टोकरी को कबूल यानी स्वीकार नहीं किया। पंडित जी की बीवी ये सब देख रही थी। तो पंडित जी की जो बीवी थी वो इस मंज़र को देख रही थी।
اس کے دل میں لالچ پیدا ہوا۔ جو پنڈت جی کی بیوی تھی اس کے دل میں ایک لالچ، یہ لوبھ پیدا ہو گیا۔ اس نے پنڈت جی سے کہا، اس نے اپنے شوہر یعنی پنڈت جی سے کہا، آپ سے آئے تو آنے دو، کہ اگر کوئی چیز اپنے آپ سے آتی ہے تو اسے آنے دو، روکو مت۔ بینگنوں سے بھری ہوئی ٹوکری دیکھ کر پنڈت جی کے دل میں لالچ پہلے ہی پیدا ہو چکا تھا، اور اس ٹوکری کو دیکھ کر جس میں بینگن تھے، اس کی پتنی سے کہنے سے پہلے ہی اس کے دل میں یہ لالچ، یہ لوبھ پیدا ہو گیا تھا کہ میں اس بینگنوں سے بھری ہوئی ٹوکری کو لے لوں، مگر کیا کرتا بیچارہ، وہ مجبور تھا، لہٰذا وہ راضی ہو گئے اور بینگنوں سے بھری ہوئی ٹوکری قبول کر لی، اور وہ ان کی بیوی کے کہنے پر راضی ہو گئے تو کوئی بات نہیں ہے نا، اور انہوں نے بینگنوں سے بھری ہوئی ٹوکری سویکار کر لی۔ تو دوستو، اس کہانی کو پڑھنے کے بعد اس کہاوت کو اور واضح طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے پنڈت جی کو بینگن کھانے کا کوئی شوق نہیں تھا، مگر لالچ کی وجہ سے انہوں نے بینگن سے بھری ہوئی ٹوکری لینی پڑی۔ تو اس سے متعلق ایک کہاوت اور ہے، آپ سے آتی ہے تو آنے دو، جس کو ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھ لیا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ خدا حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔